ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب ایک بڑی زبردست سپورٹ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ تو عمران خان کے خلاف تھے، اب اس کی رہائی کے مطالبات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مخالف جیل میں ہاتھ پاؤں بندھا ہوا پڑا ہو، میں اس کے خلاف کیسے بات کروں؟ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ہنگامہ کریں گے، میں پی ٹی آئی والوں کی ضمانت دیتا ہوں وہ کچھ نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، بہت سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو جو مقامی سیاست ہے، ملکی سیاست ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ آج کا دن بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی کال دی ہوئی ہے 10,000 افراد کے حوالے سے، اور اس مرتبہ دے لک ویری سیریس۔ کتنے سیریس ہیں اس کو آگے چل کے ڈسکس کریں گے، یہ تو آنے والے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پتہ لگے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران امریکہ کے معاملات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں، اور میں ابھی ایک بڑی مزے کی چیز آپ کو سناؤں گا جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ امریکہ کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ میں تھوڑی دیر میں ابھی ڈیٹیلز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ذرا آزاد کشمیر کے بارے میں بات کریں گے۔ آزاد کشمیر پولیس نے جناب کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے دوران ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں اور بتایا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پر 400 سے زیادہ افراد کے نام 4تھ شیڈیول میں شامل کرنے کا اب فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ترجمان انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کے مطابق کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار، جن میں ایک سب انسپکٹر بھی شامل ہے، شہید، جبکہ اب تک 89 اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق راولاکوٹ میں موجود شرپسند عناصر کی سرگرمیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معقول تعداد جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے تاجروں اور گاڑی مالکان کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا ہے، جس کے باعث کاروباری سرگرمیوں اور ٹریفک کی روانی جو ہے برقرار ہے۔ ایون دو کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو کہ گڈز ٹرانسپورٹ کے جو عہدیدار ہوتے ہیں، ان کی ایسوسیشن کے جو عہدیدار ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ انیشلی انکار کر دیا تھا کہ جی ہماری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ہماری گاڑیوں میں سے ڈیزل چوری کیا جاتا ہے، تو اس لیے اب ہم مزید گڈز جو ہیں وہ نہیں لے کے جائیں گے۔ اور ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی جس میں سے وہ سامان جو ہے ایکچولی ٹرکوں سے یا جو لوڈرز ہوتے ہیں ان سے اتار رہے تھے۔ بہرحال اب پولیس جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے پوری کارروائیاں کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی جی نے کہا کہ جی بھمبر، میرپور، کوٹلی حویلی، باغ، جیلم ویلی، مظفر آباد اور نیلم میں حالات معمول کے مطابق ہیں۔ ان اضلاع میں شٹر ڈاؤن نہیں، جبکہ بعض مقامات پر معمولی نوعیت کا پہیہ جام دیکھا جا سکتا ہے۔ ترجمان آئی جی کے مطابق 6 جون سے 14 جون کے دوران کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر کے خلاف مجموعی طور پر 81 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، اور ان مقدمات میں نامزد اور ملوث افراد میں سے 425 شرپسندوں کو آلریڈی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 15 خودکار غیر قانونی ہتھیار، بما، ایمونیشن برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئینی مکے، واکی ٹاکی سیٹ، حساس نوعیت کے آلات اور مختلف دستاویزات بھی تحویل میں لی گئی ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 400 سے زیادہ اراکین اور کارکنان کے نام 4تھ شیڈیول میں جاری کرنے کا عمل جاری ہے۔ اضلاع کے درمیان ٹریفک کی آمد و رفت جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے تمام داخلی راستے کھلے ہیں اور ٹریفک مکمل طور پر فی الحال بحال ہے۔ ترجمان آئی جی پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ پرامن رہیں، افواہوں پر کان نہ دھریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو اس وقت چل رہی ہے جو بتایا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں شوکت نواز، ان کے بہنوئی کی یہ جو ہے وہ ویڈیو بتائی جاتی ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا اب عوامی ایکشن کمیٹی سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے بہنوئی پروفیسر واجد نے کالعدم انتشاری جو عوامی کمیٹی ہے اس کے بیانات کو مسترد کرتے ہوئے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں اس بات کا نظریہ رکھتا ہوں کہ کشمیر کا پاکستان سے رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ اور میرا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہ کبھی حصہ رہا ہوں اور نہ کبھی رہوں گا۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں انتخابات کے بروقت انعقاد کے حق میں واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی تاخیر یا التوا کی مخالفت کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کشمیر کے صدر نے کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی، مرکزی عہدیداران اور پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں کے ایک اہم اجلاس میں آئندہ انتخابات کے لیے پارٹی حکمت عملی اور لائحہ عمل پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی حالیہ پریس کانفرنس اور انتخابات مؤخر کرنے کے مطالبے کے اوپر بھی غور کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس پہ سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جمہوری عمل میں تاخیر کسی صورت قابل قبول نہیں اور انتخابات اپنے مقررہ وقت پر شفاف انداز میں منعقد ہونے چاہیے۔
اس کے علاوہ جناب وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ لب کشائی کی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کے پیش کردہ مطالبات میں سے 38 میں سے 35 نکات تسلیم کر لیے تھے، جبکہ 3 نکات عدالتی کارروائی کی وجہ سے جو ہے وہ مؤخر ہوئے تھے. حکومت نے 170 افراد کے خلاف قائم مقدمات بھی ختم کرائے اور متاثرہ عام شہریوں کو معاوضے بھی فراہم کیے. تاہم اس کے باوجود احتجاجی مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس پر افسوس ہے ان واقعات میں ایف سی اور پولیس کے اہلکاروں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی سے اپیل کی کہ وہ تشدد سے گریز کریں اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور مکالمے کا راستہ اختیار کریں. انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، اس لیے اس سے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، تاہم بالواسطہ رابطے موجود ہیں اور مسائل کے حل کے لیے کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان، جہاں پہ ابھی حالیہ جو ہے وہ الیکشنز ہوئے تھے، انتخابی تنازعات سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے بیشتر اعتراضات جو ہے وہ مسترد کر دیے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے جی بی اے 17 دیامر 3 میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد نسیم کی کامیابی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی ہے. اسی طرح جی بی اے 18 دیامر 4 میں ری پولنگ کی درخواست مسترد کر دی گئی، جس کے بعد مسلم لیگ نون کے کفایت الرحمان کی جیت جو ہے وہ اب برقرار رہے گی. جی بی اے 14 استور 2 میں دائر انتخابی اعتراضات بھی مسترد کر دیے گئے اور مسلم لیگ نون کے رانا محمد فاروق کی کامیابی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی. اسی طرح جی بی اے 20 غزر 2 میں اعتراضات مسترد ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے عبد الجہاں کی کامیابی جو ہے وہ برقرار رہی. چیف الیکشن کمشنر نے جی بی اے 19 غزر 1 میں اعتراضات مسترد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے جلال شاہ کی کامیابی کا فیصلہ جو ہے برقرار رکھا. اس کے علاوہ جی بی اے 15 دیامر 1 سے متعلق دائر اعتراض بھی جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے جیتی ہے. اگر نتائج نہ روکے جاتے تو پیپلز پارٹی کی 14 سے زیادہ نشستیں ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تاخیر سے آنے والے نتائج پر لوگوں کے سوالات موجود ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کے لیے ملاقات کے لیے درخواست پر رجسٹرار آفس کے 4 میں سے 3 اعتراضات دور کر دیے ہیں. سہیل آفریدی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے درخواست پر آئے 4 اعتراضات میں سے 3 کو ختم کیا. حکم نامے کے مطابق رجسٹرار آفس آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ جمع کرائے گا، جس میں بتایا جائے گا کہ اسی نوعیت کے کتنے مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں. مزید سماعت جو ہے وہ اب 18 جون کو ہوگی. بیرسٹر گوہر صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری نظر سے گزرا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز نے کہا یا دعویٰ کیا ہے کہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ جھوٹی اور غلط خبر ہے. آخری ملاقات جو میری خان صاحب سے ہوئی تھی وہ 16 اکتوبر 2025 کو ہوئی تھی. میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ہم سے تصدیق کے بغیر ایسے بیانات جو ہیں وہ نہ دیں. اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے. تحریک انصاف کی جانب سے ایک لسٹ جمع کرا دی گئی ہے. اس میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، نعیم ادر پنجوتا، فتح اللہ برکی، دل پذیر بٹ اور معصومہ میر کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی اس بار آئیں گی اور ملاقات نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا اور دھرنا جو ہے وہ شام 7 بجے تک جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جاری رہے گا. اب اس مرتبہ پتہ نہیں 10,000 افراد جو ہے وہ اڈیالہ جیل آ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن کوشش جو ہے انہوں نے بھرپور کی ہے کہ اس مرتبہ زیادہ کراؤڈ جو ہے اکٹھا کیا جا سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب ایک بڑی زبردست سپورٹ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور اجلاس میں بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں. اگر ایک شخص کی وجہ سے ملکی تناؤ ہے تو اسے رہا کریں. مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ تو عمران خان کے خلاف تھے، اب اس کی رہائی کے مطالبات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مخالف جیل میں ہاتھ پاؤں بندھا ہوا پڑا ہو، میں اس کے خلاف کیسے بات کروں. آج پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو کشیدگی نظر آ رہی ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں تھی. نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان کیا تناؤ نہیں رہا؟ کیا ان کے درمیان صلح نہیں ہوئی؟ میثاق جمہوریت پر دستخط بے نظیر اور نواز شریف نے کیے تھے. وزیر اعظم نے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے تو آئیں آگے بڑھیں. آپ ان کیمرہ اجلاس بلائیں. اگر آپ کو خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ہنگامہ کریں گے، میں پی ٹی آئی والوں کی ضمانت دیتا ہوں وہ کچھ نہیں کریں گے. اگر میں اور پی ٹی آئی اتنی مخالفت کے باوجود بہتری کی طرف سفر کر سکتے ہیں تو آپ بھی اپنے ہمسائے کے ساتھ بات چیت کی طرف بڑھیں. بڑی زبردست بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے. آئی مسٹ سے کہ بڑے انہوں نے میچور ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہم، کہ کیونکہ میں نے عمران خان صاحب کی زبان سنی ہوئی ہے جو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے. صرف خود نہیں یوز کرتے تھے، اپنے کارکنوں کو بھی اس کے اوپر لگاتے تھے، ڈیزل پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. اور مطلب مذاق اڑانا، طنز کرنا، اور ان کے جو چند لونڈے لپاڑے ہیں وہ بھی اس کام کے اوپر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے. آج وہی بندہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں بھائی میں اس کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا، وہ آلریڈی اندر ہے اور ان کو رہا کریں.
اپنے بدترین مخالف کے بارے میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. سو یہ بڑی میچور قسم کی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, اور مطلب بہت کم لوگوں کے اندر اتنا دل گردہ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں. تو مولانا صاحب کو اس بات کے جو ہے فل پوائنٹس ڈیفینیٹلی جاتے ہیں. اس کے علاوہ اے این پی کے صدر سینیٹر ایمل ولی خان صاحب نے کہا ہے کہ جی نون لیگ نے پی ڈی ایم میں ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. سینٹ اجلاس سے خطاب میں ایمل ولی کا کہنا تھا کہ بجٹ پاکستان نے بنایا ہے یا آئی ایم ایف نے. مسلم لیگ والوں کو بھی بجٹ والے دن پتہ چلا ہوگا کہ بجٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے تیار شدہ بجٹ آیا ہے, اس میں آپ ذرا تبدیلی نہیں کر سکتے. محسن نقویہ محمد اورنگزیب کو تو ہم نے کبھی نون لیگ میں دیکھا ہی نہیں. ایمل ولی نے الزام عائد کیا کہ مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم میں ہماری پیٹھ میں چھرا کھوبا. مسلم لیگ نون کی حکومت مفلوج ہے, جو ہو رہا ہے وہ نواز شریف کی سوچ نظریہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آج ایک دنیا اخبار کے اندر شائع ہوئی ہے, اور اس میں بیسکلی جو پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس کے اندر مسلم لیگ نون کے یہ جو فیملی ہے, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, ان کے ناموں سے کتنے پروجیکٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں, ذرا یہ میں آپ کے سامنے شو کرنا چاہوں گا. دنیا کی اس خبر کے مطابق پنجاب کا آئندہ مالی سال 2026-2027 کا 5131 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ آج پیش کیا جائے گا. صوبے کے مجموعی اخراجات کا تخمینہ 3569 ارب 60 کروڑ روپے لگایا گیا ہے. پنجاب حکومت نے ترقیاتی بجٹ 1450 سے کم کر کے 752 ارب روپے کر دیا ہے. 752 ارب روپے کی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 3560 کل پروجیکٹ شامل کرنے کی تجویز ہے. 493 ارب 25 کروڑ جاری ترقیاتی اسکیمیں, جبکہ 258 ارب 75 کروڑ روپے نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھا گیا ہے. 3171 جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 353 ارب 84 کروڑ روپے لوکل فنڈ, جبکہ 139 ارب 40 کروڑ روپے فورن فنڈنگ ہوگی. اب ذرا جو پروجیکٹس ہیں ان کے نام ذرا سننا شروع کیجئے. نواز شریف کینسر اسپتال لاہور کے لیے آئندہ مالی سال 20 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. کلثوم نواز کینسر اسپتال ڈی جی خان میں بنانے کی تجویز ہے. کلثوم نواز کینسر اسپتال ڈی جی خان پر کل لاگت جو ہے وہ 15 ارب روپے آئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 15 ارب 69 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی قصور یونیورسٹی کے قیام کے لیے کل لاگت 9.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی قصور یونیورسٹی کے قیام کے لیے آئندہ مالی سال 20 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. شہباز شریف سپورٹس کمپلیکس قصور کے لیے 2 کروڑ 61 لاکھ روپے. شہباز شریف سپورٹس جمنیزیم گجرانوالہ کے لیے 2 کروڑ روپے. نواز شریف سپورٹس گراؤنڈ سیالکوٹ کے لیے 1.5 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ لاہور کے لیے 169 ارب روپے کا پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے. نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ لاہور کے لیے آئندہ مالی سال 2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. مریم نواز شریف لیڈیز پارک سٹی پسرور کے لیے 2 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے, جبکہ مریم نواز شریف فیملی پارک ڈنگر ضلع گجرات 1 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. نواز شریف اسٹیڈیم ننکانہ صاحب واٹر سپلائی فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر و مرمت کے لیے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. نواز شریف روڈ تا ایمن آباد روڈ سیالکوٹ کی تعمیر و مرمت 3 کروڑ 10 لاکھ روپے مختص کیے جائیں گے. مریم نواز ہیلتھ کلینک 61 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف خود مختار پروگرام 5 کروڑ 90 لاکھ روپے مختص کیے جائیں گے. مریم نواز سپورٹ سٹی لاہور کل لاگت 50 ارب روپے آئندہ مالی سال کے لیے 11 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. مریم نواز سینٹر آف ایکڈیمک لیڈرشپ 2 پبلک سکول لاہور میں قیام کا فیصلہ, جس کی کل لاگت 4 ارب روپے ہوگی. مریم نواز سینٹر آف ایکڈیمک لیڈرشپ سکول کے قیام کے لیے آئندہ مالی سال 96 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. مریم نواز سپورٹ سٹی لاہور کل لاگت 50 ارب روپے آئندہ مالی سال کے لیے 11 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. مریم نواز ہیلتھ کلینک راجن پور 4 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے, جبکہ لاہور کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 8 ارب 23 کروڑ 88 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. یہ جناب چند پروجیکٹس ہیں جہاں پہ ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ استعمال ہوں گے. میں اس کے اوپر مزید کیا بات کروں, آپ خود ہی میرے خیال میں حساب لگا لیجئے کہ کتنے پروجیکٹس کے سامنے جو ہے وہ مریم نواز, شہباز شریف, نواز شریف کے نام جو ہے وہ لگا دیے گئے. صرف مقصد یہ ہے کہ جدھر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے, سمپل از دیٹ, کہ کس نام سے تمہیں پکاروں, کیا نام ہے تمہارا. مطلب ضرورت ہی نہ پڑے لوگوں کو یہ سوال کرنے کی, آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ خود بخود ناموں سے پتہ لگ جائے کہ جناب پروجیکٹ جو ہے وہ کس نے بنایا ہے. تو ایک زمانے میں مطلب اس کو برا سمجھا جاتا تھا کہ یار اچھا نہیں لگتا اگر آپ کوئی ترقیاتی کام کر بھی رہے ہیں, یا جو کہ آپ کا کام ہے, فرینکلی اسپیکنگ یہ آپ کو احسان نہیں کر رہے, یہ آپ کا کام ہے. آپ کو اگر سی ایم کے عہدے کی کرسی ملی ہوئی ہے یا پی ایم کی کرسی کی ملی ہوئی ہے تو یہ آپ کا کام ہے سب کچھ کرنا. تو میں تو کہتا ہوں بلکہ اور ساری بات چھوڑے, جو موٹر وے کھولی ہوئی ہے اس کا نام بھی نواز شریف موٹر وے رکھ دیں. یہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے, ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب نے بنائی ہے, اس کا نام بھی یہی رکھ دیں کہ جناب یہ نواز شریف موٹر وے ہے, اسی طرح رکھ دیں. ہر چیز جو آپ لوگوں نے بنائی ہے, ہر بندہ اگر یہی کام سٹارٹ کر دے
تو بس پھر وارے نیارے ہو جانے ہیں کہ پھر تو گل ہی کوئی نہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں, کوئی تختی لگانے کی ضرورت نہیں, نام سے ہی پتہ لگ جائے گا. کیوں اتنا شوق ہے کہ ہر جگہ نام ہونا چاہیے, ہر جگہ تصویر ہونی چاہیے؟ 100 دفعہ کریں اگر آپ کے ذاتی پیسوں سے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ ذاتی پیسے لگائیں, نواز شریف رکھیں, کلثوم نواز رکھیں, شہباز شریف رکھیں, حمزہ شہباز رکھیں, جنید صفدر رکھیں, جو مرضی نام رکھیں, بٹ وین یو آر اسپینڈنگ پبلک منی, عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر کس چکر میں نام لگائے جا رہے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ امریکہ ایران کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں جناب. ان کے درمیان مفاہمتی یادداشت ہے کہ MOU کے اوپر جو ہے ڈیجیٹل دستخط جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں, اور امریکی اعلیٰ عہدیدار نے ایک خبر ایجنسی کو بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, نائب صدر جیری وینس اور ایران کی جانب سے پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. اعلیٰ امریکی حکام کے مطابق گزشتہ روز ڈیجیٹل دستخط مکمل کیے گئے, جبکہ معاہدے کی تفصیلات آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ جاری کی جائیں گی. اس کے علاوہ اس ہفتے کے آخر میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کا بھی جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ خبر سامنے آئی ہے, امریکی نائب صدر جیری وینس نے یہ کہا ہے کہ اگر, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر ایران معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے تو اس سے $300 ارب کے تعمیراتی فنڈ سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. $300 ارب کا جو فنڈ ہے اس کے دروازے کھل جائیں گے ایران کے لیے. امریکی میڈیا کو انٹرویو میں جیڈی وینس نے کہا کہ مجوزہ تعمیراتی فنڈ خلیجی اتحادی ممالک کی جانب سے فراہم کیا جائے گا اور ایران کو اس تک رسائی معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط ہوگی. انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی جانب سے معاہدے کی شرائط پورے کیے جانے کی صورت میں یہ فنڈ ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے $24 ارب کے منجمد اثاثوں کی بحالی مفاہمتی معاہدے کے موجودہ مسودے کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیے, مطلب ظاہری بات ہے یہاں پہ ایویلیویشن تو ہوگی نا کہ جناب ایکچولی یہ چلیں جنگ ختم ہو گئی, چلیں معاہدہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اور پاکستان کی بہت تعریف ہوئی, I must say this again and again, لیکن اس میں سے بہتر ڈیل کسے ملی؟ تو میرا خیال میں ایران نے جو ہے بہترین ڈیل اپنے لیے حاصل کی ہے. دیکھیے 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی, 27 فروری تک جب یہ جنگ نہیں شروع ہوئی تھی کون سے $300, اس کے بارے میں تو کوئی بات بھی نہیں ہو رہی تھی کہ جناب کوئی $300 جو ہے وہ دیے جائیں گے. آج یہ صورتحال ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو ایران کے لیے $300 کے خزانے جو ہے وہ کھولے جا رہے ہیں. 27 فروری کو جنگ سے ایک دن پہلے تک آبنہ ہرمز کھلی تھی. انہوں نے آبنہ ہرمز کے اوپر ایسا گرپ ڈالا, ایسا اس کو چوک کیا, ایسا اس کو بند کیا کہ امریکہ نے باقی ساری ڈیمانڈیں چھوڑنے کا بھائی جان تو کھولو نا, ساری کی سارا فوکس ہی اس کے اوپر آ گیا کہ برائے مہربانی اس کو کھول دیں, کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہ کھولا تو پوری دنیا کے اندر جو تیل کی قیمتیں جہاں پہ چلی جائیں گی پھر ہم لوگ ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. ایسا انہوں نے چوک کر کے رکھ دیا. اور اینڈ آف دا ڈے ایران جو ہے وہ مطلب اگر ٹیبل کے اوپر اٹھ رہا ہے یہاں سے, جب اگر سائن کرتا ہے اور سائن کر کے اٹھتا ہے تو اس کی جیب میں تو $300 ارب ڈال دیا آپ نے, اور آپ کو اس پوزیشن پہ وہ لے کے گیا جہاں پہ جب جنگ شروع ہوئی تھی. تو ایران کے لیے اس سے بہتر ڈیل اور کیا ہے؟ جہاں تک جو ایٹمی ہتھیاروں کا تعلق تھا وہ تو پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس سلسلے میں, تو فتویٰ بھی آیا ہوا تھا آیت اللہ خامنائی کا. اس کے علاوہ امریکہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج چاہتا تھا وہاں پہ, تو حکومت تو وہی ہے, سب وہ لوگ وہی ہیں. کتنے لوگوں کو مارا گیا, ان کے انٹیلیجنس چیف ہو, آرمی چیف ہو, آیت اللہ خامنائی ہو, پتہ نہیں کون کون سا وزیر ہو, مطلب اتنی بڑی لمبی لسٹ ہے, لیکن انہوں نے ٹک کر کے اس کو ریپلیس کیا. انہوں نے کہا حکومت یہی رہے گی, بندے چینج ہوتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اور میرا خیال میں اب ایران جو ہے سارے معاملے کے بعد مزید طاقتور ہو گیا ہے, مزید ہیڈ اسٹرانگ ہو گیا ہے. ان کی جو قوم ہے وہ اور بھی زیادہ متحد ہو گئی ہے. ان کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا ہے کہ ہم اپنے سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ طاقتور اور اپنے سے کتنے گنا بڑے ملک کے ساتھ جو ہے پنگا لے سکتے ہیں اور کھڑے رہ سکتے ہیں. یہاں سے آپ ڈیفائن ہوتے ہیں, یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کتنی طاقت ہے, اور پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں آپ کی عزت کرنے میں. تو ایران جو ہے وہ ایک بہت بہتر ڈیل لے کے جو ہے وہ یہاں سے نکلا ہے. اس کے علاوہ جناب برطانیہ کی حکومت نے جناب 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے. برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت 16 سال سے کم عمر تمام بچوں کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی محدود کرے گی. ان کے مطابق کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر مکمل پابندی ہی بہترین حل ہے تاکہ انہیں آن لائن خطرات اور اسکرین کے حد سے زیادہ استعمال سے محفوظ رکھا جائے. آئی تھنک دس از اے ویری گڈ ڈیسیژن, بہت اچھا ڈیسیژن ہے یہ, کیونکہ کچے ذہن ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا مطلب سرفنگ کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں. اور آج کل کے بچے جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹائم سکرینز کے اوپر گزارتے ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. برائے مہربانی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کریں, برائے مہربانی ان کو کوئی نہ کوئی کھیل کھلایا کریں.
ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، میں آپ کو ایک سپورٹس مین ہونے کے ناطے اور ایک سپورٹس مین بچے کا باپ ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو سپورٹس کو نقصان پہنچایا ہے نا، وہ موبائل فون نے پہنچایا. وہ ہمارے جو عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. اس مصیبت نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے کیونکہ بچوں کو سب کو اس کام پہ لگا دیا. ایک زمانہ ہوتا تھا جب یہ مصیبت نہیں ہوتی تھی تو ہم شام کو گلی محلے کے اندر کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، ہاکی کھیلتے تھے، پکڑ پکڑائی کھیلتے تھے، چھپن چھپائی کھیلتے تھے، برف پانی کھیلتے تھے، مطلب اس قسم کی گیمز کھیلا کرتے تھے. بھاگ دوڑ ہوتی تھی، بچے ہیلدی تھے. آج کل کے بچوں کو آپ دیکھیں، ان کی مسل ڈیولپمنٹ مجھے دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ان کے تو مسلز ہی ڈیولپ نہیں ہو رہے کیونکہ سارا وقت جو ہے وہ اسکرینوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو براہ مہربانی اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کھلایا کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اب ہمارے والدین نے بھی جو ہے وہ ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ صبح بچوں کو 8 بجے اسکول چھوڑنا ہے، 1-2 بجے اسے پک کرنا ہے اور ہمارا کام ختم، باقی گھر میں وہ ادھر ادھر کھجل خوار ہوتا رہے بس ٹھیک ہے. نہیں، ہر بچے کے لیے 2 اسکول ضروری ہیں، ایک تعلیم کا اور ایک کھیل کا. کھیل کا اسکول بھی اتنا ہی ضروری ہے، چاہے وہ کوئی کرکٹ اکیڈمی ہو، چاہے وہ ایتھلیٹکس کی اکیڈمی ہو، فٹ بال کی ہو، کوئی بھی ہو. براہ مہربانی اپنے بچے کو کسی نہ کسی اکیڈمی میں ضرور لے کے جائیں اور یہ سوشل میڈیا ایپ سے براہ مہربانی اسے دور رکھیے. اصل کام جو ہے، اصل اس کی صحت، اس کی باڈی ڈیولپمنٹ، اس کی بون ڈیولپمنٹ، مسل ڈیولپمنٹ اس ایج کے اندر ہونی ہے. دعائیں دیں گے آپ جب ماشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں ایک ہیلدی زندگی گزاریں گے، آپ دعائیں دیں گے میری اس